بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصرت سحر عباسی MPA سندھ اسمبلی آپ سب سے مخاطب ہوں. GDA سے میرا تعلق ہے اور میرے فالوورز جو مجھے اس پیج پہ فالو کرتے ہیں. ایک چیز بتا دوں میں آپ لوگوں کو، جو لوگ فیس بک اکاؤنٹ اپنا استعمال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو ایک ٹک لگ جاتا ہے نا، بلو کلر کا ٹک، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ نہیں ہے. مطلب یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے اور مجھے اجازت مل چکی ہے کہ اب اس کو کوئی مس یوز نہیں کر سکتا. ایک چیز یہ تو میں نصرت سحر عباسی ہوں، کیونکہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں اور ابھی بھی میں نے کامنٹس میں پڑھا کہ کوئی بھائی چانڈیو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے. پہلے تو فیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹک لگی ہوئی ہے، اور یہ جو سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ مجھے آنا پڑا لائیو، اور میں آتی رہوں گی. آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری شکل شاید پہچانتے ہوں گے یا کچھ نہیں بھی، لیکن میری آواز آپ سب پہچانتے ہیں. آواز اس لیے آپ سب لوگ پہچانتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو بھی میرے فالوورز ہیں، تقریباً اللہ کا شکر ہے 2 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی ہیں، مجھے نہیں پتہ، ابھی یاد نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اتنے تقریباً فالوورز ہیں، اور جو میرے فرینڈز ہیں اس میں فیس بک پہ، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. آپ سب لوگ اپنے مسائل، اپنے ایشوز مجھے بتاتے رہے، اسی پیج پر کامنٹس میں دیتے رہے، واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں. میں اسمبلی میں آواز اٹھاتی ہوں اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں، میڈم ادی بھیڑ بہن یہ کائنڈلی یہ ایشو ہے، اس پر آواز اٹھائیے. آواز اٹھانے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میڈم آپ خود جا کر سامنے کھڑے ہو کر خود ہوتی ہوں آواز اٹھاتی ہوں. تو میری آواز جو ہے وہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے، میرا چہرہ آپ کی پہچان نہیں ہونی چاہیے. آواز میری، میں جہاں بھی کھڑی ہوں گی، اسمبلی میں کھڑی ہوں، کسی چینل پہ بیٹھی ہوں، کسی بھائی سے بات کر رہی ہوں، ریڈیو پہ بات کر رہی ہوں، آپ لوگ میری آواز پہچانتے ہیں. تو مجھے کئی ایسے میسیجز آئے، یہاں پر بھی میں نے کامنٹس میں بھی کیا. ایون یہ جب میں نے یہ پردہ شروع کیا تو میرے اپنے میرے اپنی فیملی خاندان میں کئی لوگوں نے میسج کیا کہ یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ نے کوئی ویڈیو ڈالی ہے، آپ ہی ہیں. ہاں میں ہی ہوں نصرت سحر عباسی. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ کیا پردہ ہے، آپ نے ایک دم سے پردہ کر لیا، اور یہ تو اسلام میں پردہ نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہوتا. تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو جس وقت جس کے دل میں ایمان ڈال دے تو وہ اسی وقت اس کو قبول کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں سوال یہ پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا کہ کبھی بھی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ آ جاتی ہے خبر کہ فلاں ملک میں فلاں نے اسلام قبول کر لیا، وہ انگریز ہوا، وہ ہندو ہوا، وہ عیسائی ہوا، یا کوئی بھی غیر مسلم. تو کیا اس نے 50-60 سال اپنی زندگی اپنے پرانے مذہب میں نہیں گزاری تھی کیا؟ اور جب اس کو اللہ نے ایمان دیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا نا. تو میں نصرت سحر عباسی، اگر پہلے مجھے اللہ نے ایمان نہیں دی، ہدایت نہیں دیا تھا پردے کی، اور اگر مجھے ہدایت دے دی، سورہ احزاب اگر ہے تو آپ پڑھ لیں کہ اس سورہ احزاب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. جہاں جو مجھے سن رہے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، جن کو حفظ کیا ہوا ہے، وہ تو اس وقت ریکال کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ سورہ احزاب میں یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل سورہ احزاب کی آیت لے کر آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویاں، اپنی صاحبزادیاں اور مسلمان جو خواتین ہیں، مومنین ہیں، ان کو کہو کہ وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیں. اب چادر سے ڈھانپنے کا جو تفسیر ہے وہ مزید آپ کو پتہ چلے گی کہ اس طرح ڈھانپیں کہ وہ آنکھیں آپ کی نظر آ جائیں، تاکہ آپ کو چلنے میں مسئلہ نہ ہو، آپ کا کام کاج ہے یا کچھ بھی ایسا سلسلہ ہے. اب کئیوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ تو پردہ نہیں ہے، جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ حج پہ جاتے ہیں پھر چہرہ کھول دیتے ہیں. ہاں حکم ہے،
حکم ہے کہ وہاں مرد اور عورتیں, مرد تو ویسے کھلاتے, عورتیں بھی اپنا چہرہ کھول لیں. میں عمرہ کر کے آئی ہوں, میں نے چہرہ کھولا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے, اگر کسی کو سمجھ آئے, نہیں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں جو عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں نا, تو عورتوں کے کیوں چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو اللہ جانے, رب کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں جو عمرہ کرے گا, حج کرے گا, تو وہ تو اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہ بخش کھانے جا رہا ہے. تو وہ کسی عورت کے چہرے کو دیکھے گا, یا وہ اپنا حج یا عمرہ قبول کروانے کے لیے اس کی ساری جو توجہ ہوگی وہ عبادت کی طرف ہوگی. ایک چیز یہ. اب آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ پردہ کیا تو کیا میں کام چھوڑ دوں گی, یا یہ میرا فیک پیج ہے. کسی نے کامنٹ کیا, میں نے کوئی اسلامی اس پہ ڈالا, تو کسی نے کامنٹ کیا کہ بھائی اب یہاں سے تو نکلو اس پیج سے, اور سلیم ہے کوئی, سلیم, سید سلیم کچھ ایسا نام ہے, کہ اس پیج سے نکلو اور اب تو یہ اسلامی ہو گیا ہے. تو میرے بھائی, کیا اسلام اور سیاست الگ الگ ہے؟ کیا ہم جب اوتھ لیتے ہیں وہاں پر حلف نہیں اٹھاتے کہ میں قسم کھاتی ہوں, یا میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنے ملک کی حفاظت کروں گا اور اس کے لیے میں کبھی غلط کوئی کام نہیں کروں گا. اور جب ہمارا الیکشن ہوتا ہے اس میں جا کر جو اوتھ لیا جاتا ہے, جب الیکشن ہوتا ہے وہاں جب انٹرویو ہوتے ہیں, تو کیا وہاں نہیں کہتے کہ سورہ قل اللہ پڑھ سنائیں, آیت الکرسی سنائیں؟ کیسے آپ ایک اسلام سے سیاست کو الگ کر سکے؟ بھائی یہ پاکستان اسلامی جمہور پاکستان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے پر یہ ہمیں ملا, 27 رمضان کو ملا. آپ سیاست سے اسلام کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ ہماری اسمبلیوں میں پہلے تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت ہوتی ہے, اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے مرحوم کے لیے مغفرت کی, اس کے بعد ہم اپنا سیاسی کام شروع کرتے ہیں. تو اس بھائی کا تو جواب یہ ہے کہ اگر میں اس پہ کوئی پوسٹ کروں گی, کیونکہ اب مسئلہ میرے پردے کا آ رہا ہے کہ پردے میں ہے تو اب یہ ہے وہ ہے, جس کو مجھ سے اس پردے سے کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی, وہ میرے اس پیج کو آرام سے چھوڑ دے, مجھے انفالو کرے, میں اس کو انفالو نہیں کروں گی, خود ہی چلا جائے, اور انفرینڈ جو بھی ہے وہ چلا جائے. جس کو میرے پیج پہ رہنا ہے وہ رہے. میں نصرت سحر عباسی ہوں, میں اپنا کام کر رہی ہوں, میں برقعے میں ہوں یا پردے میں ہوں. آپ میری آواز کو بند نہیں ہونے دیں گے. میرے شوہر نے نہیں مجھے منع کیا, کبھی میری فیملی نے نہیں کچھ. یہ میرا اپنا ذاتی فعل ہے, یہ میرا اپنا ذاتی ایک سوچ ہے, اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں یہ باپردہ رہوں گی, اور آئندہ جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح رہوں گی, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. پچھلے اللہ پاک میرے گناہ معاف کرے جو میں نے کیا. اچھا جی, اب دوسری چیز یہ کہ اسمبلی میں اپنا کردار ابھی بھی اس حالت میں بھی میں نے کیا, آپ نے شاید کسی نے دیکھا ہی نہیں دیکھا. ابھی اس وقت فزیکل جانے کا نہیں تھا, آن لائن تھا. میں نے آن لائن اپنے اجلاس اٹینڈ کیے. میں اسی طرح جیسے نصرت سحر عباسی بات کرتی ہے, اس وقت میرا لہجہ, میرا بات کرنے کا انداز, آپ میں کوئی کمی دکھ رہی ہے؟ کوئی اس میں اعتماد میں کمی دکھ رہی ہے؟ کوئی میرے کانفیڈنس میں آپ نے کمی دیکھی تو مجھے ضرور بتائیے گا. ادروائز اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے اور ہمت دے دی ہے, اور اپنے آپ کو میں مضبوط اور پاورفل سمجھ رہی ہوں, کیونکہ اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے احکام کے مطابق چل رہی ہوں. اللہ نے نہیں منع کیا کہ برقع پہن کر آپ حضرت بی بی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھیں حضرت خدیجہ, وہ تجارت کرتی تھی, بزنس کرتی تھی. تو ہمیں تو اسلام سے یہ چیز ملی ہے. تو میرا پروفیشن ہے, میں ایک MPA ہوں, میں سیاستدان ہوں. میں نے ہمیشہ سندھ اسمبلی میں حق سچ کی آواز اٹھائی ہے. اس میں مجھے بہت کچھ سہنا بھی پڑا. اللہ ان کو ہدایت دے جنہوں نے مجھ پر آوازیں کسی, جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا, ان کے بعد معافیاں بھی مانگی, اس کے باوجود معافی مانگنے کے بعد بھی مجھ پر ہٹنگ کرتے رہے. اللہ ان کو ہدایت دے. پہلے تو شاید کچھ اور کہتی تھی, لیکن اب میں ان کو کہنے کا حکم یہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. میں ان کو کوئی بد دعا نہیں دینے والی. تو میں اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہوں, آپ لوگوں کے ایشوز کو اٹھاتی رہی ہوں, کوشش کرتی رہی ہوں کہ جو سامنے سرکار ہے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے. اور کسی غریب کا, کسی جنرل, اگر جنرل ایشوز ہیں تو جنرل ہے, انفرادی ہے تو انفرادی, اگر کسی کا مسئلہ ہے تو وہ اٹھاؤ. میں تو کام کر رہی ہوں. اب باقی رہ گیا ہے اس ٹینیور کا 1.5 سال تقریباً, تو جب تک ہے تب بھی آپ مجھے اسمبلی کے فلور پر دیکھیں گے. میں اپنا کام کروں گی. کسی NGO میں جاتی ہوں تب بھی جاؤں گی, جو ورک شاپس ہوتے ہیں وہ بھی کروں گی, کہیں پریس کلب بلائیں گے, کہیں تقریر ہے, میں اپنا پارٹی کا کردار بھی ادا کروں گی. ایسا نہیں ہے, میری پارٹی میں مجھے تقریباً تیسرا ٹینور ہے, 21-22 سال ہو گئے.
اتنے سالوں میں نے اپنی پارٹی میں جتنے الیکشن ہوئے میں گھر گھر گئی ہوں, میں جلسے کی ہیں, میں نے تقاریر کی ہیں, تو کیا میں چھوڑ دوں گی؟ سب کچھ کروں گی. آپ کو میری آواز سے مقصد ہونا چاہیے. نصرت سحر عباسی کی آواز ہے, آواز سن رہے ہیں, آپ کا مسئلہ, آپ کا ایشو ریز ہو رہا ہے, میں آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوں. بس یہ ہے کہ اسلام کے مطابق, کیونکہ ہمارا مذہب جو کہتا ہے ہم پہلے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ جب ہمیں دے دے ہدایت تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں. اب اس پر میری اس لائیو ویڈیو پر ضرور کوئی اللہ ان کو ہدایت دے گا, کوئی طنز کر رہا ہوگا, کسی کو عجیب لگ رہا ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے مجھے کہ یہ چند دن کا ڈرامہ ہے, پھر یہ ویسے کہ ویسی ہو جائے گی. تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ چند دن کا ڈرامہ ہے یا میں مرتے دم تک اسی پوزیشن میں رہوں گی. یہ میں اور میرا رب جانے, اس کا معاملہ ہے. تو اور کئی لوگ کہہ رہے نہیں اب اتنا نہیں ہے, چلو اتنا کر لیا تو اس کو نیچے کر لو. تو نہیں, یہ میرا اپنا جو بھی ہے کرنا ہے, میں اپنی مرضی کی مالک ہوں. شوہر میرا ہاں مجازی خدا ہے, وہ جو حکم دے گا وہ میں کروں گی, اور اس کو میرے پردے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, تو کسی اور کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو میں اپنا کام کر رہی ہوں, انشاءاللہ کرتی رہوں گی اس ملک اور اس صوبے کے لیے. اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے, ہم سے کوئی ایسا کام لے کہ ہم جس طرح ہماری پاک فوج میں ہمارے بچے جاتے ہیں, ہمارے بھائی جاتے ہیں, اور اس عزم کے ساتھ جاتے ہیں, اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں شہادت نصیب ہو. تو اللہ پاک شہادتیں ان کی بھی قبول کرتا ہے, اور شہادتیں بہت سی ہوتی ہیں. ہماری بھی خواہش ہے ہم اپنے وطن پہ قربان ہو جائیں, سب کی خواہش ہوتی ہے, بڑا پیار ہے اپنے. ابھی 14 اگست گزری ہے, کس کو پیار نہیں ہے ملک میں؟ ملک سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں, میں کہتی ہوں وہ روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں باہر جاتے ہیں نا, ان سے اندر سے کوئی پوچھے, ان کا جسم وہاں ہوتا ہے, ان کی روح یہاں ہوتی ہے, کیونکہ اس ملک میں وہ پلے بڑے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اس کے بعد ان کے بڑے پیارے یہاں دفن ہوتے ہیں, اور کچھ پیارے یہاں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملک تو ہمیں بہت پیارا ہے, کیونکہ اتنی قربانیوں سے ملا ہے. جتنی قربانیاں ہمیں پڑھائی گئیں, ہم نے سنی, ہم خود تو نہیں تھے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں, وہ بتاتے ہیں. تو بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی جدوجہد کی, ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے جدوجہد کی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے میں یہاں ذکر ضرور کروں گی کہ میں جس پارٹی سے ہوں, مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہوں, جس میں پاکستان کا بھی لفظ ہے, مسلم لیگ کا بھی لفظ ہے, اور پھر اس کا ہیڈ پیر صاحب پاگارو. تو پیر صاحب پاگارو مرحوم یا اس وقت کے پیر صاحب, ان کا اس پارٹی کو ہیڈ کرنا میرے لیے فخر ہے, اور اس پارٹی میں ہونا بھی میرے لیے فخر ہے کہ اس پارٹی کے جو پیر صاحب کے جو والد صاحب کے والد تھے, پیر صفقت اللہ شاہ راشدی, پیر صاحب پاگارو, سب سے پہلے تو انہوں نے وطن یا کفن کا نعرہ لگایا 34 سال کی عمر میں. آج کل 34 سال میں کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں سب نوجوان؟ جدوجہد کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. 34 سال میں اگر جس میں 10 سال تو انہوں نے قید کاٹی, باقی کتنے سال؟ 24 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ملک یعنی اپنی دھرتی کہوں گی, اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا لیکن انگریز تو تھا, یہ سندھ بھی تھا, یاد رکھیے, پیر گوڈ بھی تھا. تو یاد رکھیے, کوئی اگر اس چیز کو اس سے کنیکٹ نہیں کرتا تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو انہوں نے اس دھرتی کے لیے انگریز کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے, اور کہا کہ مجھے نہ سر کا خطاب چاہیے, نہ مجھے کچھ اور چاہیے, مجھے یا تو وطن دے دو میرا یا کفن دے دو. انگریز نہیں مانے, انہوں نے ان کو شہادت دے دی, ان پھانسی پر چڑھ گئے. تو مجھے اعزاز ہے, میں اس پارٹی سے ہوں, اس پارٹی میں ہوں اور رہوں گی. اللہ تعالیٰ کریم ہے, جب تک میرا سیاسی کیریئر ہے اس پارٹی میں یا میں زندہ ہوں تو اسی پارٹی میں رہوں گی. مجھ پر بڑے پیر صاحب کا سایہ ہاتھ تھا, دعا تھی, انہوں نے میرا نام دیا تھا. ان پیر صاحب کی بھی دعائیں ہیں, میرے جو صدر ہیں صدر الدین شاہ, ان کی بھی دعائیں. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بہرحال میرا لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں بہت کچھ مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی, دکھ بھی ہو رہا تھا. ایک چیز میں بتاؤں, میرے جو فالوورز ہیں, آج میں یہ بتا رہی ہوں, میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ تو لاکھوں سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن میرے آج تک جتنے بھی میں نے پوسٹ ڈالی, وہ پوسٹیں میں ڈالتی نہیں ہوں کسی مقصد کے لیے. کوئی میری تقریر ہو گئی اسمبلی میں, کوئی میں نے سوال جواب پوچھے ہیں تاکہ, یا میں نے کوئی ایسا ایشو ڈال دیا یا کوئی معلومات ڈال دی تاکہ وہ دوسروں تک پہنچے. اس میں آپشن ہوتا ہے نا شیئر یا کامنٹس. تو جو فرینڈز ہوتے ہیں, جو فالوورز ہوتے ہیں, ان کا کام ہے, اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو ان کا کام ہے فالو کریں اور دیکھیں, اور اگر ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو شیئر کریں
تو شیئر کریں، ورنہ آپ لوگ چھوڑ دیں اس پیج کو. میں حیران ہوں کہ جب سے میں نے یہ پردے والی پوسٹ ڈالی اپنے پیج پر، ایک تو لوگ اسے فیک کہہ رہے ہیں. یہ میرا پیج ہے، میں سامنے لائیو بات کر رہی ہوں. اگر آپ پردے میں میری آنکھیں بھی نہیں پہچان رہے تو نہ پہچانیں، لیکن میری آواز تو پہچانتے ہیں. میں نصرت سحر عباسی ہوں جس کی آواز اسمبلی میں گونجتی رہی ہے، تو آپ میری آواز تو پہچانتے ہیں. دوسری بات، مجھے دیکھا کہ میں کوئی بھی پوسٹ ڈال رہی ہوں تو شیئر نہیں ہو رہی. اچھا، مجھے یہی فیل ہوا کہ ضرور یہ لوگ ڈر رہے کہ یہ کوئی اور ہے. تو میں ہوں، اور میں کوئی بھی ڈال رہی ہوں تو معلومات کے لیے ڈال رہی ہوں کہ بھائی اس کو شیئر کرو، اپنے دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچے. اگر اسمبلی کا کوئی سوال ہے، اس کا جواب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ معلومات ہے، اسے شیئر کرو. یا کوئی تقریر ہے، اسے شیئر کرو. یا میں کہیں وزٹ کر رہی ہوں، کسی جگہ جا رہی ہوں، وہ آپ کو معلومات کے لیے کہ بھائی یہاں پہنچو. یہ جیسے میں نے پرسوں میں نے انسٹیٹیوٹ عبد القدیر خان صاحب کا، میں پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جب میں گئی ہوں تو میں حیران ہو گئی. میں نے کہا میں کراچی میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں، یہ انسٹیٹیوٹ یہاں ہے جو ڈاؤ میڈیکل کے ساتھ منسلک ہے. یہاں پر جو نشہ کرتے ہیں، جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، وہاں ان کا بہت اچھا اور کم اس میں علاج ہوتا ہے، اور اتنی سہولت ہے، وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ معلومات ہے نا. اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو جائیں وہاں پہنچیں، نہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں پہنچاؤں کسی کے گھر میں کوئی نشے کا عادی ہے، کوئی نفسیاتی مریض ہے، کوئی بچہ ہے، بچی ہے، اور دماغی جتنے بھی پرابلم ہیں. تو بہت ہی سستے اور آرام سے ایک ریزنیبل آپ کا وہاں. تو یہ چیزیں ہیں نا، اس لیے دیتے ہیں نا آپ لوگوں کو کہ آپ ان کو دوسروں تک پہنچائے. جزاک اللہ. یہ کسی تک اچھی بات پہنچانا بھی ایک نیکی ہے، تو پہنچائیں. باقی الٹے سیدھے اس طرح کی چیزیں پوسٹ کرنا اور پھر ان کو شیئر کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جن چیزوں میں آپ محسوس کریں کہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. نقصان پہنچنے والی چیز سے میں بھی اجتناب کرتی ہوں، اور آپ کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. تو بس اب زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گی. اب آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ میرا پیج ہے، اور جو ٹویٹر پہ ہے وہاں بھی میں لائیو جاؤں گی، اسی کو میں وہیں لے جاتی ہوں. لیکن جو ٹویٹر پہ بھی مجھے فالو کر رہے ہیں اور یہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو فار گاڈ سیک وہ بھی میرا ہی اکاؤنٹ ہے. وہ بھی بہت جلدی اللہ کرے گا اس میں بھی ٹک آ جائے گا، تو وہی اتھینٹک ہو جائے گا کہ یہ میرا ہی ہے. تو وہاں بھی میں جو کچھ ڈال رہی ہوں وہ میں ہی ہوں. تو ہاں یہ ہوا ہے کہ میری جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یا میری جو ڈالی ہوئی ہے میں نے اپنی فیس بک پر چینج کر کے، اور ادھر اور کئی جگہوں پر میری تصویریں ابھی ویسی ہیں، لیکن وہ اب لازمی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی نیا مسلمان ہو تو اپنا پچھلا جتنا بھی اس نے عبادتیں کی ہوں یا جو اس نے کیا تو اس کو کسی طرح مٹا دے. اللہ سب سے بڑی ذات ہے. وہ تصویریں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میرے وقت سے پہلے تھیں. میں نے اپنی جگہ کئی جو میرے سامنے آئیں گی میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گی. میرا اب یہ ہے آپ کے سامنے چہرہ، میرا کردار یا میرا آپ سے بات کرنا، میں ہوں. اب میں ایسی ہوں. اب اسی طرح اگر میری تصویریں آپ شیئر کریں، بسم اللہ، جزاک اللہ. اگر میری کوئی ویڈیو آتی ہے، کوئی ایسی تقریر آتی ہے، اسے شیئر کریں، جزاک اللہ. اور پچھلی تصویروں کو آپ بھول جائیں. وہ ایک ایسا وقت تھا، مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی، اب دے دی. اور میں اس سے کسی کو پابند نہیں کر رہی ہوں کہ نصرت سحر عباسی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے یہ کیا ہے تو آپ بھی کریں. نہ 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 نہ، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں ان تمام خواتین سے جو مجھے سن رہی ہیں، وہ پولیٹیشین ہو، وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو، عام عورت ہو یا کسی ادارے میں کام کرتی ہو، یہ اپنے اندر اللہ کی طرف سے کوئی ایک چیز آتی ہے. اور دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں نا. میں نے اتنا بڑا جو قدم لیا ہے وہ اتنا آسان تو نہیں تھا نا. یعنی ایک دم سے نصرت سحر عباسی، مطلب میک اپ کرنا، فیشن کرنا، باہر نکلنا، اور ایک دم سے اپنے آپ کو فل اس طرح ڈھانپ لینا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن آسان اللہ کرواتا ہے. وہ جب دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. آپ سب کو پتا ہے ہمیں مرنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا موت کس وقت لکھی ہے. باہر نکلے، ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میری روح قبض ہو جائے اور میں ہی گر جاؤں. تو آخری وقت جو آپ بات کر رہے ہوں یا کوئی عمل کر رہے ہوں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں، آپ فیل کرتی ہوں، آپ کی اپنی مرضی، لیکن میں یہ فیل کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ میرا آخری لمحہ ہے. مجھے نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. لوح قلم میں اللہ نے لکھ دیا ہے. ہاں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی زندگی دے، ہم کچھ کام کر سکیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں. اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے. اور دعا تو اللہ تعالیٰ کی، حضرت موسیٰ کی بھی نہیں رد کی، تو حضرت کسی کی بھی اللہ تعالیٰ دعا نہیں رد کرتے. شیطان نے بھی دعا کی تھی کہ مجھے اجازت دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رد نہیں کی. تو دعا تو مانگنی چاہیے.
تو وہ دعا میں مانگتی ہوں، اور میں کسی کو فورس بھی نہیں کر رہی. آپ کا اپنا مذہب، آپ کا اپنا کردار، آپ کی اپنی سوچ، آپ اپنا زندگی گزار رہے ہیں، میں ایسی زندگی گزاروں گی. اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی پرابلم ہے میرے شوہر کے علاوہ، میری اولاد کو بھی ہوگا تو مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے میرے شوہر کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، وہ خوش ہیں. تو بس باقی میرے بہن بھائی جو بھی ہیں مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو پسند ہے، میں یہ چیز پسند ہے تو اس کے لیے مجھے ضرور دعا دیجئے، اور جس کو پسند نہیں ہے وہ بد دعا تو نہ دیں. باقی مجھے انفالو کر دیں، مجھے مطلب فالو نہ کریں، میرے پیج پر نہ آئیں. اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اتنے لاکھوں مجھے فالو کر رہے ہیں، بھائیوں کہاں ہو بہنوں، اگر فالو کر رہے ہو تو صحیح طرح فالو کرو. یعنی اگر کوئی چیز ہے، کوئی میں ڈالتی ہوں، اس کو پلیز دیکھو، پڑھو، اور اگر شیئر کر سکتے ہو، باؤنڈ نہیں کر رہی، اگر اس کو شیئر کر سکتے ہو تو کرو، تاکہ دوسرے لوگوں تک وہ چیز پہنچے. اللہ نہ کرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالوں گی جس سے آپ کو کوئی اعتراض ہو کہ یہ کیا ڈال دیا اس نے، اس کو تو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. ایسی ہی چیز ڈالوں گی جو ہم مسلمانوں پر، ہمارے پر پوری اتر رہی ہو، اور میرا سیاسی کوئی بھی کام کاج ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور کروں گی. تو بس مجھے آج آنا تھا، میرا دل اندر سے ایک دکھ تھا کہ مجھے عجیب عجیب سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، عجیب سی کالز آ رہی ہیں، مجھے برقعے میں پہچان نہیں رہے، پھر پوچھ رہے ہیں میڈم یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ ہی ہیں. تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ہاں، ایک ہی میرے پاس یہی ایک ذریعہ ہے اتنے سارے لوگوں تک پہنچانے کا میسج، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوشل اس طرح کے مل گئی ہیں ہمیں ایک پلیٹ فارم جس کو ہم اچھے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ باقی ہے میرا ٹویٹر، میں اس پہ بھی جا کے اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں وہاں ان کو میں یہ ضرور یہاں سے وہاں ڈالوں گی. اور آپ سے ہو سکے تو میری ریکویسٹ ہے، جو مجھے اس وقت میں کامنٹس تو نہیں پڑھ پا رہی، آپ سے بات کر رہی ہوں، کامنٹس میں بعد میں پڑھوں گی. اتنی ریکویسٹ ہے کہ جس نے مجھے لائیو یہ سنا، جزاک اللہ. اگر اللہ آپ کو اس کا، میں دعا دے رہی ہوں کہ اس کو آپ بڑھائیے، شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں میں نصرت سحر عباسی ہی ہوں اور میں باپردہ ہوں. مجھ سے کنیکٹ ہوئیے، اپنے کام بتائیے، اپنا مسئلہ بتائیے، جتنا ہو سکا. اللہ تعالیٰ کی یہ بندی کوشش کرے گی کہ ڈائریکٹ حل کرے، نہیں تو جہاں جس فورم پہ حل کرنا ہوگا وہاں آواز تو پہنچاؤں گی. باقی جس نے کرنا ہوگا اس کو تو اللہ ہدایت دے گا، جس نے نہیں کرنا ہوگا وہ جواب دے دے گا. تو آپ سب کا بہت شکریہ، زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہوں، اور بس واپسی کا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.